بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، اکابرین اہل سنت و جماعت ہمیشہ سے اس بات کو بیان فرماتے آئے ہیں کہ جو بندہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر طعن و تنقید کرے گا تو اس کی تنقید حضرت امیر معاویہ تک ہی محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس کی تنقید کی زد میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئیں گے۔ وہ اس طرح کہ جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی اور خلافت ان کے حوالے کر دی اور ان کو کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو اپنا امام و پیشوا تسلیم کر لیا، اور حضرت امام حسن مجتبی کی اتباع کرتے ہوئے حضرت امام حسین نے بھی حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی اور حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام و پیشوا تسلیم کر لیا، تو اب جو بندہ حضرت امیر معاویہ پر انگلی اٹھائے گا تو گویا کہ وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے انتخاب پر انگلی اٹھا رہا ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جو اس اہل نہیں تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ پر تنقید کرنا، ان پر طعن کرنا، در حقیقت اب یہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین پر ہی تنقید اور طعن کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام و پیشوا تسلیم کر لیا ہے، اور تاحیات حضرت امام حسن پاک نے اس صلح کو برقرار رکھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس صلح کو حضرت امیر معاویہ کی حیات تک برقرار رکھا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس بات کی گواہی دی، اور آپ نے لکھا کشف المحجوب شریف میں، آپ نے لکھا کہ اس لیے کہ جب تک حق ظاہر و غالب رہا آپ حق کے فرما بردار رہے، اور جب حق مغلوب و مفقود ہوا تو تلوار کھینچ کر میدان میں نکل آئے، اور جب تک راہ خدا میں اپنی جان عزیز قربان نہ کر دی، چین و آرام نہ لیا، تو جب تک حضرت امیر معاویہ اس دنیا میں رہے اس وقت تک حق غالب تھا، اس لیے حضرت امام حسین اس حق کے خلاف نہیں نکلے۔ تو اب جو بندہ حضرت امیر معاویہ پر طعن اور تنقید کرے گا تو گویا کہ وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ان کے انتخاب اور ان کے امام و پیشوا پر تنقید کر رہا ہے۔ تو اب دور گزرتے گزرتے یہاں تک فتنے کا دور آ پہنچا کہ اہل سنت و جماعت کی صفوں میں چھپے ہوئے رافضی جو ہیں اور رافضیوں کی بی ٹیم جو ہے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ پر تنقید کرتے کرتے معاذ اللہ وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ اب انہوں نے معاذ اللہ حضرت امام حسن مجتبی کو معاذ اللہ اشارتاً تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اہل سنت کی صفوں میں چھپے رافضی، یہ رافضیوں کی بی ٹیم جس کے سرغنہ عبد القادر شاہ اور ریاض شاہ نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ لفظ شاہ کا اس نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا، آپ بھی وہ کلپ سماعت کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں ذوق کے مطابق آپ کو بتانے لگا ہوں، چلو آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ ویسے اس کے 21 معنی ہیں، اگر تاج العروس پڑھیں 21 کے 21 تو میں بیان نہیں کر سکتا، میں ایک بتاتا ہوں۔ اصل میں بادشاہ، یہ جو شاہ وہ کہتے ہیں جو چھا جائے وہ شاہ ہوتا ہے، اور سمجھو جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا۔ شاہ کا معنی پھیلنے والا ہوتا ہے اور پھیلانے والا ہوتا ہے۔ شاہ مصطفیٰ تھے جب کا شاہت الوجوہ، میرے ہاتھ سے نکلنے والی مٹی یا اللہ کوئی بدری کافر نہ ہو جس کی آنکھوں میں نہ پہنچ جائے۔ علی کہتے ہیں کوئی نہ بچا، اس کی آنکھوں میں مٹی پہنچ گئی، یہ شاہ تھے، اور کربلا میں شاہ استس ہے، بادشاہ استس ہے۔ تو آپ نے سنا کہ اس ریاض شاہ نے کہا کہ شاہ اسے کہتے ہیں جو پھیلنے اور پھیلانے والا ہو،
اسے شاہ نہیں کہتے کہ جو سر جھکا کے سب کچھ دے دے۔ اور پھر اس کے آگے اس نے میدان کربلا کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، یہ شعر اس نے پڑھا۔ تو معاذ اللہ اشارتاً حضرت امام حسن کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے سلو کر کے اور سر جھکا کے معاذ اللہ کہنے لگا انہوں نے سب کچھ دے دیا، تو جو ایسا کرے وہ شاہ نہیں ہوتا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ اشارتاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کرنے پر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید ہے اور ان پر تبرہ ہے۔ خدا را عوام اہل سنت سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے بچیں، یہ حقیقت میں رافضی ہیں اور انہوں نے اپنے اوپر اہل سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے، ان کے دھوکے میں کبھی نہ آئیں، ان سے اپنے دامن کو بچا کر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔